اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کے تمام واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم و زیادتی کرنا اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینوں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے، جبکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا چھین لیتے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمان، شجر اور حجر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اناج سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں سے روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ پھر آپ علیہ السلام نے انہی باتوں کو
दोहराया, ऐ कौम, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ इसी में तुम्हारी भलाई है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नरमी से समझाते कि किसी कमज़ोर पर जुल्म ना करो, किसी का रिज़्क तंग ना करो। इन्हें प्यार से समझाते कि ऐ कौम, मैं तुम्हारा भाई हूँ और दोस्त हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैं जो कुछ करता हूँ इसका सिला अल्लाह मुझे देगा। कौम का शुबह दूर करते हुए कहते, ऐ कौम, क्या तुम ये समझते हो कि मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम्हारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे ऐश व इशरत में खलल पड़ेगा? ऐसा कभी ना सोचो। अगर तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और मुझ पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा, तुम्हें कुव्वत अता करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना याद दिलाते हुए कहा, ऐ कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हिदायत देने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? इस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किस तरह अल्लाह के अजाब ने इन्हें पकड़ लिया था। फिर तुम मेरे नबी होने का क्यों इनकार करते हो?